بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی سی ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد علی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ضلع غزر کے علاقے ببر میں، جہاں پہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب نے اہل علاقے کو متاثر کر کے چھوڑ دیا، جہاں پہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ان لوگوں کو۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جس نے ایک اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اسلام آباد سے یہاں پہ پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے CEO جناب شبیر احمد۔ ہم شبیر بھائی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کس طرح یہ ڈونیشن انہوں نے اکٹھا کیا اور آج ان سیلاب زدگان تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو سب سے پہلے جناب شبیر احمد صاحب، اپنی جو آرگنائزیشن آپ لوگوں نے بنائی ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ساجد بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ہماری جو چھوٹی سی ایفرٹ تھی، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہنچے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی آرگنائزیشن کی تھوڑی انٹرو کراؤں گا۔ GCYO جو کہ گلگت اینڈ نچترال یوتھ آرگنائزیشن ہے، جو کہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے۔ یہ ہم نے یوتھ کی جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آرگنائزیشن تشکیل دی ہے، جس میں ہم مختلف سیکٹرز پہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ ایجوکیشن پہ، کیریئر کونسلنگ اور جتنے بھی ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے بھائیوں کی جدھر بھی ہماری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ہم وہاں تک پہنچ کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جی، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آج آپ نے یہاں پہ ڈونیشن اپنے تقسیم کیا سیلاب زدگان میں، مستحق جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے ان تمام میں اپنے۔ تو یہ ڈونیشن آپ نے کس طرح اکٹھا کیا، کن کن لوگوں تک آپ نے اپروچ کی اس امداد کو اکٹھا کرنے میں؟ ساجد بھائی، سب سے پہلے میں جتنے بھی ڈونرز تھے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کر کے، ہم پہ اعتبار کر کے ایک امانت کے طور پہ ہمیں ڈونیشن دی۔ ہمیں کپڑے وغیرہ جتنے بھی چیزیں تھے، ضروری سامان تھے، انہوں نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا۔ تو الحمدللہ ہم نے آج جن کی امانت تھی وہ ہم نے آج جو مستحق لوگ تھے یہاں کے ببر کے، وہاں تک ہم نے پہنچا دیا۔ ڈونیشن اکٹھا کرنے میں میری ٹیم تھی، جتنے بھی میرے ٹیم ممبرس تھے انہوں نے دن رات ایک کر کے ڈونیشن اکٹھا کرے ہیں۔ ہم صبح نکلتے تھے اور مختلف اسلام آباد اور پنڈی کے سیکٹرز میں، چوکس میں اپنی ڈونیشن باکس لگاتے تھے، بینرز لگا کے وہاں صبح سے رات 12-1 بجے تک وہاں بیٹھتے تھے، وہاں سے ڈونیشن اکٹھا کرتے تھے، اور واپس آ کے ہمیں جو ڈونیشن ہمیں ملتی تھی اس سے ہمیں کچھ کپڑے وغیرہ ملتے تھے، ان کی پیکنگ تو میں اپنی جو ٹیم ہے ان کا بھی بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اور اپنی پڑھائی کو سائڈ پہ رکھ کے، دوسرے معاملات ہیں ان کو سائڈ کر کے اس ایک فلاحی کام میں آ کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو میں اپنی ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا اور میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، اس فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے گلگت چترال یوتھ آرگنائزیشن، جو کہ مختلف سیکٹرز پہ کام کرتی ہے، آپ نے خود بتا دیا کہ کیریئر کونسلنگ، ایجوکیشن اور اس طرح کی کوئی قدرتی آفات رونما ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ ایز راشن یا ڈونیشن لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو مستقبل کا آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہے اس آرگنائزیشن کو لے کے؟ دیکھیے ساجد بھائی، ہم یوتھ مل کے ایک اچھے اور پازیٹیو وے کی طرف جائیں۔ دیکھیے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، بھائی بہنیں ہیں جو کہ سٹی میں آتے ہیں اور ان کو گائیڈنس نہیں ملتی ہے، وہ مختلف کالجز یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں اور ایسے ہاسٹل میں جاتے ہیں، وہاں ان کو وہ ماحول پرووائڈ نہیں کرتے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم فوکس انہی پہ کرتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے آ کے، گاؤں سے سٹی کی طرف آتے ہیں، اور وہاں ان کو کیریئر کونسلنگ نہ ملنے کی وجہ سے وہ مختلف کالجز کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کے جو سہولیات ان کو چاہیے وہ نہیں ملتے ہیں، اور وہ اپنے جو مستقبل ہے ان کو کیریئر کونسلنگ نہ ملنے کی وجہ سے اپنا جو گولس ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا فوکس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے یوتھ پہ کام کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو مستقبل میں ہم انشاءاللہ اسکل ڈیولپمنٹ، کیریئر کونسلنگ اور ایجوکیشن ٹیلنٹ، جو ہڈن ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یقینی بات ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ لوگوں نے ڈونیشن اکٹھا کیا۔ سیکنڈلی بات یہ کہ یہ کوئی کام آسان والی کام نہیں تھی، آپ لوگوں نے دن رات ایک کر کے آپ لوگوں نے ڈونیشنز اکٹھا کیا۔ مختلف چوکس پہ آپ لوگوں نے رجسٹریشن ڈیسک لگوائے، آپ لوگوں نے مختلف جو
वसत रखने वाले लोग थे उन तक अप्रोच किया, तो ये सारा क्रेडिट एज ए CEO इस ऑर्गेनाइजेशन का आप किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट तो मैं अपनी जो टीम है उनको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी उनके साथ काम करता था। तो उन्होंने दिन रात मेहनत की है, अपने पढ़ाई सब कुछ छोड़ के, घर के काम थे, हॉस्टल के लड़के थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। मेल थे, इसमें फ़ीमेल भी थे। तो मैं क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक फलाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो साथ साथ आप भी यंग हो माशाल्लाह से, और आपकी जो टीम है वो भी आपने ख़ुद बता दिया कि स्टूडेंट्स है जो वहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और प्लस हॉस्टल्स में वो बच्चे वहाँ पे रहते हैं अपने एजुकेशन की सिलसिले में। तो एज आप इस ऑर्गेनाइजेशन के CEO, आप गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान की यूथ को आप क्या मैसेज छोड़ के जाएंगे? देखिए साजिद भाई, मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगा। अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 65% यूथ है। अगर हम यूथ मिल के इंडिविजुअली एक पॉजिटिव चीज़ में अपना हिस्सा डालें तो हमारी पहली बात ये होगी कि हमारी मुल्क तरक्की करेगी, और साथ हमारी माशरा तरक्की करेगी, और साथ साथ जितने भी यूथ है वो गलत कामों से दूर हो जाएंगे। तो मैं यूथ से यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ऐसे फलाही काम में आगे आके अपना हिस्सा डालें, और दूसरे भी पॉजिटिव जितने भी चीज़ें हैं अच्छे कामों में अपना हिस्सा डालें, तो इंशाल्लाह आप भी तरक्की करेंगे, हमारी मुल्क और माशरा तरक्की करेगी। एक और बात कहना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ बुबुर के इलाके में मैंने विज़िट किया, जो मुतासिर फैमिली थे उनसे मैं मिला, और यहाँ की जो इलाका थी वो गाँव थी उसका विज़िट किया। तो अल्फाज नहीं मिलते हैं। ये लोग के पूरे अपने घर जो जायदाद थे उनसे महरूम हो चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जितने भी डोनर्स हैं जो यहाँ पे उनको डोनेट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ आके विज़िट करें, इस इलाके की विज़िट करें, इन लोगों से मिले, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये इस टाइम किस हाल में जी रहे हैं। इनके लिए डोनेशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ यहाँ आके आप डोनेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया GC टैलेंट के साथ बात करने का। शुक्रिया साजिद भाई। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे CEO GCYO। आप तमाम को ये बताते चलूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिंडी इस्लामाबाद में उन्होंने डोनेशन इकट्ठा करने के लिए डेस्क लगाए थे, और दिन रात वो डेस्क पे मौजूद होते थे, मुख्तलिफ़ चौक्स पे वो रहते थे, और उन्होंने डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। और उन्होंने वहाँ पे मौजूद जितने भी जो साहिब वसात लोग थे उन तक उन्होंने अप्रोच किया, और उनसे उन्होंने डोनेशन इकट्ठा करके आज उन्होंने जो सैलाबज़दगान थे बुबुर के, वहाँ उन्होंने तकसीम करने में कामयाब हुए। तो मेरी तमाम साहिब वसात लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप आ जाए, और आके बुबुर के जितने भी सैलाबज़दगान हैं और तमाम गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे लोग मुतासिर हुए, आप आगे बढ़े, उनकी मदद करें और उनकी आप खिदमत करने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, कैमरामैन जमशीद अली ख़ान के साथ अपने मेज़बान साजिद अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।